تو دانیال صاحب یہ تو بتائیں نا، دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات تو صحیح ہے، وہ وقاص صاحب نے پوری تفصیل بتائی، کہتے ہیں یار ایک طرف ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں، مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان کے گھر کے باہر پولیس بھیج دی، وہ 17 گھر کراس کر کے 18ویں سے نکلا ہے، ورنہ آج گرفتار ہوتا. تو یہ پھر آپ یہ کیا بات ہوئی، مذاکرات کر رہے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی کر رہے ہیں. بدامی صاحب میں ایک چیز آپ کو کہوں کہ دلی دور نہیں ہے، اس تصویر میں شاید دلی ہے ہی نہیں. اچھا. اور جہاں تک یعنی آپ کو یقین ہے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ کبھی اسٹیج شیئر نہیں کریں گے، پروٹیسٹ کبھی ان کے ساتھ نہیں کریں گے، سڑک پہ ساتھ نہیں آئیں گے؟ بدامی صاحب مولانا جو ہیں بڑے زیرک سیاستدان ہیں. جو جماعت پاکستان کو آگ لگانے کی، سول نافرمانی کی، بند کرنے کی، اپنے دفاعی اداروں کو غدار کہنے کی، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی، امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی بات کرتی ہے، میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مولانا ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں اسٹریٹ پاور اور روڈ میں نہیں نکلیں گے. اور دوسری بدامی صاحب میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں جب آپ کی بات آپ جب کہتے ہیں کمیٹی کے ساتھ مذاکرات یا بات کرنا، دیکھیں آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نیچے کھڑے ہوں تو ہم مذاکرات کر رہے ہوں اور چھت پہ چڑھیں تو آپ مجھے پھر گالیاں دینے شروع ہو جائیں، اور پھر آپ جب نیچے آئیں تو آپ بھول جائیں کہ چھت پہ تو ابھی 5 منٹ پہلے میں گالیاں دے کے آیا ہوں. مذاکرات کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے سیریسنس، اور یہ وہی جماعت ہے جن کی وجہ سے، جن کے لیے ہم نے سنجانی میں کنٹینرز ہٹائے، انہوں نے ہمارے سے مذاکرات کیے اور یہ ڈی چوک پہ لاشوں کے لیے چلے گئے. یہ وہی جماعت ہے جس نے ifs but comma and dot تک خود لکھے اپنے 26ویں ترمیم میں اور اینڈ ٹائم پر وہاں سے نکل گئے. بدامی صاحب کیوں نکل جاتے ہیں؟ لیکن دانیال صاحب مذاکرات کی حد تک تو وائلیشن آپ لوگوں نے کی نا، معذرت کے ساتھ، چونکہ آپ لوگوں نے کہا عرفان صدیقی صاحب، بدامی صاحب یہ آپ سے ہی سوال ہے، وہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم مذاکراتی کمیٹی کے اراکین، باہر ہماری طرف سے بھی کوئی بیان دیتا رہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دیتا رہے، ہم مذاکراتی کمیٹی کے اراکین 2 کام کریں گے، ان بیانات سے لا تعلق کریں گے. اٹ واز ڈیسائیڈڈ اینڈ اناؤنسڈ بائی عرفان صدیقی صاحب. اے بی انہوں نے کہا ہم مذاکراتی کمیٹی کے لوگ کم از کم بیان بازی نہیں کریں گے. مذاکراتی کمیٹی میں سے پہلی بیان بازی کس نے کی؟ عرفان صدیقی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب والی پریس کانفرنس میں ہوئی، تو وہی تو خلاف ورزی آپ لوگوں نے کی نا. نہیں بدامی صاحب، میں نے کہا اس سے پہلے مذاکراتی کمیٹی کسی بندے نے فائرنگ نہیں کی تھی پی ٹی آئی کی. ان موقعوں سے کیوں بھاگے؟ یہ اس لیے بھاگے کیونکہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کی سیاست کا محور جو ہے وہ نفرت ہے، تفریق ہے، جلاؤ گراؤ. آپ کو کیا ان کے پاس کارکردگی تو ہے نہیں، ان کے پاس پروگرس تو ہے نہیں، یہ کچھ بتا تو سکتے نہیں ہیں ہم نے یہ کیا اور یہ ہماری طاقت ہے. یہ جب آ کے مذاکرات کامیاب ہو جائے تو ان کی سیاست ہی ختم ہے، کیونکہ ان کی سیاست کا جو محور ہے یا نیوکلس ہے وہ نفرت ہے، تفریق ہے، گالی گلوچ ہے، پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف. کرتے ہیں ان کو. آپ نے مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان کو گرفتار کروانے کی کیوں کوشش کی؟ ہم نے نہیں ہم نے ان کی ہر دفعہ بلف کال کی، اور ابھی بھی ان کا جو مذاکراتی کمیٹی کا جو ٹائم پورا ہونا تھا وہ بدھ کو ہونا تھا، اس سے 5 دن پہلے 4 دن پہلے یہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی کہ تیسی. ہم کوئی مذاکرات نہیں مانتے، ہم کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے، اب حکومت نے جو کرنا ہے کر لے. بھائی کیوں؟ یہ نقطہ آپ کا ٹھیک ہے اور یہ میں نے پوچھا بھی ان سے، لیکن خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوا ہے اس میں انہوں نے وجہ بتائی حامد رضا صاحب کی گرفتاری، وہ کیوں کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ یار کوئی یہ بات کہ جب پکڑے جائیں تو اس کے بعد کی چیزیں ہیں. جب ان کو لوگوں نے کرٹیسائز کیا، سب نے کہا، سب اینکرز چیزوں نے، ہر بندے نے کہا کہ پھر انہوں نے غلط کیا ہے اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. چیزیں اگر ٹھیک رخ کی طرف جا رہی تھی تو جانے دینا چاہیے تھا. پولیس وہاں عام لینے گئی تھی، کیا کرنے گئی تھی پولیس وہاں پہ حامد رضا صاحب کے گھر کے باہر؟ یار یہ ساری چیزیں بدامی صاحب بات سنیں، ان کی چیزیں سب سموتھ چل رہی تھی، کسی کو اریسٹ شیسٹ وغیرہ کوئی سین نہیں تھا. جب ان کی پینڈنگ ایف آئی آر چیزیں پڑی ہیں، دیکھیں مذاکراتی کمیٹی ایک الگ سٹیچر کے ساتھ چل رہی ہے اور ان کے اپنے جو چیزیں اور ان کے اپنے جو کرتوت ہیں وہ الگ ہیں. تو آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی اور چیزیں مذاکراتی کمیٹی کی وجہ سے، جس جماعت نے مذاکرات کے اوپر سیریس ہی نہیں ہے، ان کی جو اور پینڈنگ چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیں یا وہ کر دیں. اور ان کی تو میں یہ بات بھی نہیں مان سکتا کہ کب پولیس آئی، کس دن آئی، کیا ہوا. ان کے ساتھ جس دن مذاکرات چل رہے تھے اس دن کچھ نہیں ہوا، چیزیں بالکل سٹریم لائن چل رہی تھی. ان کے ہینڈلرز کو موت پڑنے شروع ہوگی کہ حکومت ان کی چیزوں سے اگری کر رہی ہے، چیزوں کو آگے چلا رہی ہے. جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ پیپلز پارٹی ہو یا جماعت اسلامی ہو یا اور ہو، وہ سب مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. ان کی سیاست، جب مفاہمت کی بات ہوتی ہے تو ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. پاکستان میں سٹیبلٹی آتی ہے، ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کمیشن بنانے کا اعلان کرتے ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں، کر دیتے، پھر کمیشن بنانے کا اعلان کرتے ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں. نہیں، اس سے زیادہ
ہم ان کے ساتھ بدامی صاحب ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اچھے ماحول میں چیزوں کو چلا رہے ہیں، بدھ تک ٹائم ہے، 5 دن رہتے ہیں، ایسی کیا ان کو جلدی پڑ گئی کہ انہوں نے چھلانگ مار کر ایک سٹیٹمنٹ دوسری تیسری ختم جی ختم ختم ختم، کیونکہ دے ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ.